ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے حضرت امام جعفر صادق کا سلسلہ نسب اور ان کی اپنے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کو ایک ایسی زبردست وصیت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جو کہ صرف امام صاحب کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ہی کی نہیں بلکہ میری اور آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ تو آئیے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے پیش کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، میں ہوں محمد عرفان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وظائف و عملیات۔ آج آپ کے سامنے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب اور ان کی اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو ایک ایسی زبردست وصیت پیش کرنے لگا ہوں جس کے ذریعے سے ہماری نسلوں کی زندگی سنور سکتی ہے۔ ہمارا ماحول معاشرہ اگر اس وصیت کو اپنا لے تو ہمارا ماحول معاشرہ انشاءاللہ بہتر سے بہترین ہو جائے گا۔ اب یہ کون سی وصیت ہے اور سلسلہ نسب کیا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف و عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں تک پہنچتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے چاہنے والوں کو صحت، سکون، عافیت والی، ہنسی خوشی، ترقی والی زندگی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ مزید میرے پیارے دوستو، اگر آپ کسی معاملے میں استخارہ کروانا چاہتی ہوں یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں یا آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل پوچھنا چاہتی ہوں تو کمنٹ کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ اظہار کرنا آپ کا کام ہے، رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ بہترین، آسان، عمدہ انداز میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آئیے میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، یہاں سے آگے حضرت علی کا سلسلہ نسب، حضرت ابو طالب، اور پھر اسی طرح سے کر کے عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن ناظر بن ماد بن عدنان۔ یہ یہاں تک سلسلہ نسب اتفاقیہ ہے۔ یہاں سے آگے انبیاء کا سلسلہ جو ہے اس میں کچھ اختلاف ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے کسی ویڈیو میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا فرمائی تھی۔ تو وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میری وصیت کو یاد کر لے، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت پائے گا۔ اے میرے بیٹے، بے شک جو شخص اپنی قسمت پہ قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے، اور جو دوسروں کے ہاتھ کی طرف اپنی آنکھ اٹھاتا ہے یعنی ان سے مال کا خواہش مند رہتا ہے اور ان سے مانگنے کی رغبت میں رہتا ہے، وہ تنگ دستی کی حالت میں مرتا ہے۔ اور جو شخص اس پہ راضی نہیں ہوتا جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو معتم کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنے جرم کو عظیم سمجھتا ہے تو اسے دوسروں کے جرم ہلکے نظر آتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، جو شخص دوسروں کی پردہ داری نہیں کرتا اس کے گھر کے پردے منکشف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص بغاوت کی تلوار سونتتا ہے وہ اسی تلوار سے قتل ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے، جو شخص بے وقوفوں کے پاس جاتا ہے وہ حقیر ہو جاتا ہے، اور جو شخص علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ معزز ہو جاتا ہے، اور جو شخص برے مقامات پر جاتا ہے وہ محترم ہو جاتا ہے۔ اے میرے بیٹے، ہمیشہ حق بات کہتے رہنا، خواہ وہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف ہو، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم چغل خوری سے پرہیز کرتے رہو۔ اے میرے بیٹے، جب تم سخاوت کو طلب کرنے کا ارادہ کرو تو تمہیں چاہیے کہ سخاوت کے کانوں یعنی خزانوں میں سخاوت کو تلاش کرو۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت جعفر صادق سے کہا گیا کہ مہنگائی میں انسان کی بھوک زیادہ ہو جاتی ہے اور ارزانی میں بھوک کم ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی پیدائش زمین سے ہوئی ہے اور یہ تمام زمین کی اولاد ہیں، پس جب زمین پر قحط کا غلبہ ہو جائے تو انسان بھی قحط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب زمین سرسبز ہوتی ہے تو انسان بھی سرسبز ہو جاتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق کی ولادت 80 ہجری اور بعض اہل علم کے نزدیک 83 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 160 ہجری میں ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ تھا ان کا سلسلہ نسب اور اسی طرح سے کر کے ان کی وصیتیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ پاک ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔